السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ماہ رجب کے مقاصد اور ہماری ذمہ داریاں۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے تو کئی مہینے مبارک ہیں، جن میں رمضان المبارک، شوال، محرم وغیرہ شامل ہیں، مگر 4 مہینے حرمت والے کہلائے جاتے ہیں جن کا احترام زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا، جن میں ایک رجب المرجب بھی ہے۔ ماہ رجب کو رمضان کی تمہید بھی کہا جاتا ہے، یعنی رمضان المبارک میں ادا کی جانے والی عبادات اگر کسی عذر یا غفلت سے چھوٹ گئی تھی اور اب تک ادا نہیں کی گئی تو اب ادا کر لی جائیں، جیسا کہ روزے اگر سفر، بیماری یا غفلت کی وجہ سے چھوٹ گئے تھے تو اب رکھ لیے جائیں۔ اگر کسی کے ذمہ زکوٰۃ تھی جس کی ادائیگی اس نے رمضان المبارک میں کرنی تھی مگر نہ کر سکا تو وہ سب ادا کر لے، تاکہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پچھلے واجبات کی ادائیگی ہو جائے اور آنے والے رمضان المبارک کے لیے تیار ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا فرماتے، ترجمہ: اے اللہ، ہمارے لیے رجب و شعبان کے مہینے میں برکتیں دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، یعنی کہ ہماری زندگی اتنی کر دیجئے کہ ہم رجب شعبان کی برکتیں سمیٹ کر رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ اس دعا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں رمضان المبارک کی اہمیت نظر آتی ہے، اور خود اسی دعا سے ماہ رجب کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ماہ رجب کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے کہ اس ماہ میں 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، اگرچہ تاریخی اعتبار سے یہ بات پوری طرح واضح اور ثابت نہیں ہے، یعنی صحیح احادیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ اس واقعے کی تاریخ، سن، حتیٰ کہ مہینے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن واقعہ معراج کے ثبوت میں کسی کا اختلاف نہیں، خواہ یہ واقعہ کسی بھی سن یا تاریخ اور دن مہینے میں پیش آیا ہو، مگر معراج کا یہ واقعہ انسانیت کی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ تھا، تاریخ میں اب تک جس کی کوئی نظیر نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 1,23,999 انبیاء کرام آئے، مگر کسی کے دور نبوت اور رسالت میں ایسا واقعہ نہیں ملتا، اور نہ ہی قیامت تک ایسی فضیلت کسی کو ملے گی۔ بہرحال مختصراً عرض ہے کہ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تھے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ آرام فرما رہے تھے، اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نام لے کر جگانے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ پاؤں کے تلووں پر بوسہ دیا جائے، چنانچہ حضرت جبرائیل نے حکم کی تعمیل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنے پاس آسمانوں پر بلایا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ مقام حتیم سے براق کی سواری پر بیت المقدس تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں اللہ پاک نے پہلے ہی سے سارے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو نماز با جماعت کے لیے جمع فرمایا تھا، جن کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور پھر بیت المقدس سے 7ویں آسمان کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک جبرائیل کی معیت میں پہنچے۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام خود آگے بڑھنے سے رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے جانے کا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے رک جانے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے،
یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ شان عطا کی کہ تمام نبیوں تک اللہ پاک اپنے احکامات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہنچاتے رہے، سوائے 2 نبیوں کے جن سے اللہ پاک خود ہم کلام ہوئے۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جن سے اللہ پاک کوہ طور پر ہم کلام ہوئے، اور یہ بھی دنیا کا ہی حصہ ہے، جبکہ دوسرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن سے اللہ پاک اپنے عرش پر ہم کلام ہوئے۔ انہیں ایسے مقام تک رسائی عطا کی کہ جہاں پر کسی بندے بشر کی پہنچ ممکن نہیں، بلکہ اس مقام پر تو فرشتوں کے پر جل جاتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ پاک کی اپنی محبوب لاڈلے سے کیا باتیں ہوئی، کیا راز و نیاز ہوئی، یہ تو وہی جانتے ہیں، مگر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹنے لگے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی معراج تک کی رسائی کے لیے ایک نایاب اور انمول تحفہ ساتھ لائے۔ وہ تحفہ 5 وقت نماز کا ہے کہ جس کی بدولت اس امت کا ہر فرد معراج کے مقام تک روحانی طور پر پہنچ سکتا ہے، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے، یعنی بندہ جس وقت سر سجدے میں ٹیکتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور معراج میں بھی اللہ تعالیٰ کا قرب قریب سے حاصل ہوا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عام مومنین کو یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے نماز جیسی عبادت ادا کی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ: سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ، میرے پاس آؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب اللہ کا سجدے میں حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ اگر تم میرا قرب پانا چاہتے ہو، میرے پاس آنا چاہتے ہو تو سجدے میں آؤ، مجھ سے باتیں کرو، راز و نیاز کرو، کیونکہ سجدہ جس قدر طویل اور زیادہ ہوگا اتنا زیادہ باری تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اگر سجدے کی حلاوت، اس کی لذت کسی بندے کو حاصل ہو جائے تو دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ واقعہ معراج میں ایک قابل غور نکتہ یہ بھی ہے کہ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی تصدیق کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام مسجد اقصی میں اکٹھے ہوئے، نماز باجماعت ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بنے، باقی تمام انبیاء کرام مقتدی بنے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، تو معلوم ہوا کہ جن 1,24,000 مبارک شخصیات کو نبوت و رسالت کو چنا گیا تھا، انہیں وہاں جمع فرما کر اس بات کا عملی ثبوت دیا کہ نبوت و رسالت کے لیے ایک شرط مسجد اقصی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز باجماعت تھی۔ اب جتنے بھی جھوٹے مدعین نبوت ہیں، چاہے اسود اصنی، مسلمہ کاذب، طلحہ اسدی یا پھر مرزا غلام قادیانی ہو، سب کے سب جھوٹے اور فریبی ہیں۔ الغرض سورہ الاسراء میں جہاں واقعہ معراج کا ذکر ہے، وہاں کئی مزید احکامات بھی ہیں۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید ہے، امانتوں میں خیانت نہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جب تم وعدہ کرو تو وفاداری سے نبھاؤ، یعنی حقوق العباد اور حقوق اللہ کی صورت میں مکمل عبادیت مطلوب ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔